الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا، والصلاة والسلام على من أرسله إلى كافة الخلق سراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين جزاهم الله جنة وحريرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. صدق الله المولان العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، ایمانی جذبہ و محبت کے ساتھ تمام عالم کے مرکز عقیدت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عظمت میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی. بارہ ربیع الاول شریف کا ہمارا میلاد منانا، سرکار کی تعریف کرنا، یہ دستور حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے چلا آ رہا. اب طریقہ ان کا میلاد کا الگ تھا، اس کے بعد صحابہ کا الگ رہا، ہمارا کچھ الگ رہا. بہرکیف اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف تو ہر زمانے میں، ہر دور میں ہوتی رہی اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی، اس لیے کہ جس کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا. آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. ہمارے عقائد و عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چرچا، ان کی تعریفیں، ان کی نعتیں وہ ہمیشہ سے ہوئی ہے اور وہ ہمیشہ ہونے والی ہے. اس لیے کہ کسی کا ذاکر، ذکر کرنے والا جس کی عمر محدود ہوتی ہے، عمر کی لمٹ ہوتی ہے، زندگی کا اس کا فیصلہ ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن اسے اس دنیا سے مٹنا ہے، اپنے آپ کے وجود کو ختم کر دینا ہے. جب آدمی ذاکر، ذکر کرنے والا خود دنیا میں نہیں رہے گا تو جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ذکر بھی بند ہو جائے گا. لیکن ہمارے تمہارے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ ذکر پاک ہے کہ جس کا جو ذکر کرنے والا ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، وہ کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ خود خالق کائنات ہے.
خود اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر فرما رہا ہے، اس پہ وہ درود بھیج رہا ہے، اپنے محبوب کی وہ خود تعریف کر رہا ہے، گویا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا ذاکر ذکر کرنے والا خود اللہ تعالی ہے۔ اللہ اپنے محبوب کا ذکر کہیں توریت میں کیا، کہیں زبور، کہیں انجیل میں کیا، کہیں اپنی صحیفوں میں کیا، کہیں ڈائریکٹ نبیوں سے اللہ نے اپنے محبوب کا تذکرہ کیا، اس کے بارے میں ذکر کیا کہ کوئی میرا لاڈلا ہے، کوئی میرا پیارا ہے، میرا حبیب ہے، اس کی یہ شان ہے، اس کی امت کے بارے میں تذکرے کیے گئے، ان کے حساب کے بارے میں تذکرے کیے گئے، ان کے جنت کے بارے میں تذکرے کیے گئے کہ کس انداز سے، کس طریقے سے وہ جنت الفردوس کے اندر داخل ہوں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے، گویا یہ ذکر شروع سے ہو رہا ہے اور قیامت تک اس ذکر کو مٹانے والا کوئی بھی نہیں مٹا سکتا، اس لیے کہ مٹنے والے خود مٹ گئے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں مٹا ہے۔ وہ دور بھی آیا، کتاب آج تک بچی ہوئی ہے، کتابوں میں تحریر ہے کہ جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے اوپر پابندیاں لگائی، جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے اوپر پابندی لگائی، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں کے اوپر پابندی لگائی، یہاں تک کہ دلوں سے محبت نکالنے کے لیے انسان کی دلوں میں جو عشق ہے اس کے دلوں سے نکالنے کے لیے یہاں تک انہوں نے بکواس کر دی کہ انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر بھی کہہ دیا کہ معاذ اللہ وہ انسان تھے، وہ ہماری طریقے سے تھے، اللہ کے بنائے ہوئے اللہ کے پیغمبر تھے، وہ دنیا میں تشریف لے آئے، لیکن حقیقت میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری طریقے سے جو ہے بشر تھے، لیکن یہ اس کی بدگمانی تھی، یہ ان کا خیال تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قائد جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری طریقے سے بشر نہیں ہے، بلکہ وہ نوری بشر ہے، ہمارے ان کے درمیان بہت سارا فرق ہی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے نور کو پیدا کیا، اس نور کے 100 حصے کیے اور اس کے اندر سے ایک حصہ جو ایک حصہ مکمل حصہ تھا، 2 حصوں کے اندر سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک حصے کے پھر جو ہے ٹکڑے کیے، اس کے اندر سے آدھا حصہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اور آدھے حصے سے کائنات کو بنائی، اور جو 90 جو حصے تھے 99 لگا، وہ سارا کا سارا حصہ ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ اب بتائیے کہ یہ فرق ہے یا فرق نام کی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ وہ نور سراپا نور ہے، وہ نور علی نور ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کی مثال ہم دے ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس کے لیے پیر مہر علی شاہ سے پوچھا گیا کہ آپ حضور کی مثال کیسے دیں، تو فرمایا کہ میری نظر میں کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ میں سرکار کی مثال دوں، کوئی چیز سمجھانے کے لیے کسی کی مثال دی جاتی ہے، لیکن ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بے مثل و بے مثال ہے کہ جس کی مثال ہی نہیں کہ مثال دی جائے۔ تو آقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مٹانے والے آئے، انہوں نے کافی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو اور بھی روشن کر دیا، دلوں کے اندر محبت اور بھی جاگتی رہی۔ انسان کہیں پہ بھی ہو لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا رہتا ہے، اور یہ محبت ایمان کی اصل ہے۔ اگر ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نہیں تو ایمان نہیں، اور اگر ساری دنیا مل کر کے بھی اگر ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکالنا چاہے،
پھر بھی یہ محبت نہیں نکل سکتی، اس لیے کہ یہ کسی اور کی ڈالی ہوئی نہیں ہے، یہ خود خالق کائنات نے اپنے محبوب کی محبت ڈالی ہے، وہ کیسے نکل سکتی ہے؟ آپ جہاں جہاں پہ بھی ذکر اللہ کرے، اللہ کا ذکر کرے، اور اس ذکر کے اندر محبوب خدا کا ذکر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اب قرآن پڑھیے تو آپ کو قرآن کے اندر جہاں ذکر اللہ ملے گا، اللہ کی تعریفیں ملے گی، وہاں محمد رسول اللہ کی ثنا بھی آپ کو ملے گی۔ اب اذان کو لے لیجیے، جہاں اللہ اکبر ہے وہاں پہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے، جہاں اللہ کا الف ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میم آپ کو ضرور نظر آئے گی۔ تو یہ نماز جو ہے، نماز کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہے، اور نماز کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے۔ اور آپ صحیح معنوں میں دیکھیں تو سجدہ جب انسان کرتا ہے تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بن جاتا ہے، اور اگر وہ قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، قاعدہ کرتا ہے، یہ بیٹھتا ہے، اگر پورے نام کو دیکھا جائے تو وہ احمد کی شکل کبھی نظر آئے۔ تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے کیا ہے کہ کوئی بندہ اس ذکر کو مٹا ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن چیز ہے۔ ساری دنیا آ جائے مل کر کے، اور آئی بھی۔ ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، آپ اکیلے، اور اس کے بعد جب آپ نے اعلان کیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، آپ کی بیوی نے، حضرت زید جو آپ کے غلام تھے، حضرت علی مرتضیٰ بچوں کے اندر سے انہوں نے پڑھا، تو اب یہ جو ہے فیملی کے اندر سے جو ہے آپ کے اوپر ایمان لے آئے۔ اب باقی جو لوگ ہیں وہ نہیں لائے، غلام کو پتا چلا، حضرت بلال حبشی آ گئے۔ اب جو ہے عرب کے اندر سارے دشمن بن گئے، ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرتیں کرنے لگے۔ آج تک اس ہستی سے پیار کیا جاتا تھا، انہیں ایک نام سے نہیں دو دو ناموں سے بلایا جاتا تھا، انہیں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور انہیں اتنا بڑا نام عطا کیا کہ انہیں صادق الامین کہا جاتا، بہت بڑے سچے، بہت بڑے امین، امانت دار، وعدہ کے پکے۔ اب جو آدمی کو سچا کہا جائے، امین کہا جائے، اتنی بڑی عزت دے، لیکن جب ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا جب اعلان کیا، اپنی رسالت کا جب اعلان کیا ساتھ میں، تو لوگ مخالف ہو گئے۔ لیکن اتنے سارے مخالف ہونے کے باوجود بھی ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کو بھی وہ روک نہیں پائے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ساری کوششیں، ساری محنتیں لگا دی، لیکن وہ کسی کو روک نہیں پاتے، اس لیے کہ یہ کوئی عام بشر نہیں، یہ اللہ کا محبوب ہے۔ جو ان کے چہرے کو دیکھ لیتا وہ اس کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا تھا۔ چہرہ تو پہلے لوگوں نے بہت میں دیکھا تھا، 40 سال تک آپ مکہ المکرمہ کے اندر رہے، کافروں کے درمیان رہے، تو کون کافر بچا ہوگا جس نے ہمارے نبی کا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا؟ اور ایک دور وہ آتا ہے کہ جب آپ نے چاہا کہ اب میرے پہ ایمان لے آئے، میں اللہ کی توحید کا ڈنکا بجاؤں، اب جو دیکھ رہا ہے وہ ایمان لے آتا ہے، جو آپ کی گفتگو سنتا ہے وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ چہرے کے اندر کیسے کشش آ گئی، چہرے کے اندر وہ کیا کمال تھا؟ وہ کمال تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، وہ کمال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا، کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بھی معجزہ لے کے نہ آتے، کوئی بھی معجزہ نہ دکھاتے، تو بھی لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر کے ایمان لے آتے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ بڑے شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر کے آپ نے تعریف فرمائی کہ لوگوں جس کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس رسول کو ہم مانتے ہیں،
وہ اتنے بڑے شان والے ہیں اور اتنا آپ کے چہرے کے اندر نور ہے اور وہ جو ہے روحانیت ہے کہ اگر کوئی معجزہ نہ دکھاتے، جیسے ہمارے نبی نے درختوں کو کلمہ پڑھایا، کہیں چاند کو چیرا، کہیں جو ہے سورج کو پلٹایا، کہیں کنکریوں کو کلمہ پڑھایا، کہیں جانوروں کو سجدہ کرایا، لوگ دیکھتے رہے، تعجب کرتے رہے کہ یار جانور بھی بول رہے ہیں، جانور بھی سجدہ کر رہے ہیں، پتے بھی درود پڑھ رہے ہیں، پہاڑ کی چوٹیوں سے بھی الصلاۃ والسلام کی آوازیں آ رہی ہے۔ یہ سارے معجزے دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ چیز نہ بھی دکھائی جاتی، اگر یہ پتہ بھی نہ لگتا، اس کے باوجود بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کی زیارت کرنا صرف کافی تھا کہ اگر لوگ چہرہ دیکھتے جاتے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے جاتے۔ کیا واقعی میں یہ چیز بھی تھی؟ تو ہاں، یہ چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے تھی کہ وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھتے تو وہ ایمان کی دولت سے مشرف ہو جاتے۔ اب دیکھیے حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چرواہا ہے اور وہ حبشی غلام ہے۔ حضرت اسود رائی جو ہے وہ جنگلوں کے اندر، شہر کے باہر بکریوں کو، لوگوں کی بکریوں کو چرانے کا کام ان کی ذمہ داری تھی۔ غریب آدمی تھے، لوگوں کی بکریوں کو لیتے، اٹھاتے اور ایک ریور کی شکل بنا دے اور اسے ہانک کر کے شہر کے باہر چلے جاتے، جہاں ہریالی ہوتی وہاں پہ ان بکریوں کو چرانے کا کام کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے مدینۃ المنورہ سے نکل کر کے باہر تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب اس چرواہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا پہلی مرتبہ، اس نے دیکھا نہیں تھا۔ یہ ویرانوں کے اندر، جنگلوں کے اندر بکریوں کو چرا رہے ہیں اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھتا ہی رہ گیا، کہ میں سرکار کا چہرہ دیکھتے ہی رہ گیا۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے، حضور کا جو کمال تھا وہ ایسا کمال تھا کہ سرکار کا چہرہ میں دیکھتا رہ گیا۔ میں نے اپنا دل دے دیا، ہار گیا میں خود، اپنے آپ کے اوپر میرا کنٹرول نہ رہا اور میں چلا گیا بارگاہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہا سوریا میرے آقا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، آپ کے جو ساتھ لے جا رہے ہیں یہ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمائی یہ صحابی ہے، میرے چاہنے والے ہیں۔ کہا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، انہوں نے کلمہ فوراً ہی پڑھ لیا۔ اب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اب وہ غلام آدمی، نوکر آدمی کسی کی بکریاں لے کر کے چلا رہے ہیں، بس راستے کے اندر ہمارے نبی کا چہرہ دیکھا، بغیر کسی کا مشورہ کیے، بغیر سوچے سمجھے انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا۔ تو یہ کمال کیا تھا؟ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا کمال تھا۔ چہرہ دیکھا تو اپنا دل دے دیا، دل ہی نہیں دے دیا بلکہ دھرم بھی چھوڑ دیا، اس دھرم کو اختیار کر لیا۔ اب یہ دھرم چھوڑنا یہ مشکل کام ہے، بغیر مشورے سے کسی کو بغیر پہچانے ہوئے اس سے عشق کر لینا یہ مشکل کام ہے، لیکن یہ ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا، ان کا یہ وصف تھا، یہ خوبی تھی کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی دیکھتے تھے، وہ دیوانے ہو جاتے تھے۔ اب دیوانگی آ گئی، دل کے اندر محبت پیدا ہو گئی، عشق پیدا ہو گیا، تو ایسا عشق پیدا نہیں ہو گیا کہ صرف دل دے دیا، محبت ہو گئی، صرف چہرہ اچھا لگا، دوستی کر لی، یاری کر لی، یار محبت ہو گئی، چہرہ بھاگ گیا، صرف دوستی کر لی۔ بس آدمی کسی سے دوستی کرتا ہے تو اتنی ہی کرتا ہے، کوئی خوبصورت معلوم ہو گیا آپ نے اس سے دوستی کر لی کہ بھائی تیرے سے میری دوستی ہو جائے، تیرے ساتھ بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے، بات کرنا اچھا لگ رہا ہے، بس تو میرے ساتھ رہے، یہی تو کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کو جان نہیں دے سکتا،
لیکن اسود رائی جو ہے وہ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ مجھے بھی جنگ کے اندر ساتھ میں لے جائیے. کہا کیا کرو گے؟ کہا میں اسلام کے لیے لڑوں گا. پھر کیا ہوگا؟ کہا میری جان دے دوں گا آپ کے نام کے لیے. اب یہ عشق ہے. ان کی تو تمنا تھی کہ چہرہ بھاگ گیا اچھا لگا ان کے ساتھ میں رہے, لیکن یہ عشق وہ عام عشق نہیں ہے, مصطفیٰ جان رحمت سے عشق ہے. یہ ایسا عشق ہے کہ جس طریقے سے پروان شمع کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. یہ تو مثال دی تھی, وہ چاہتا نہیں میں جل جاؤں, اس میں عقل نہیں ہے کہ یہ مجھے جلا دے گا, لیکن ایک مثال ہے کہ شمع کے آگے پروانے جل جاتے ہیں عقل کے بغیر. یہ تو عقل بھی رکھتے, شعور بھی رکھتے, محبت کے اندر فرمایا کہ میں آپ کے اوپر مر مٹنا چاہتا ہوں. اب جب مر مٹنے کا ارادہ کر لیا فوراً ہی اسی محبت میں اگلائی لی, سوال پیدا کیا, دین سیکھا نہیں ہے, دین پڑھایا نہیں ہے, ابھی اسلام لے آئے, ابھی اللہ کے حبیب نے قانون نہیں بتایا. اسلام کے کیا کیا قانون ہے؟ ہم تو پوچھتے ہیں نا بھائی کیا قانون ہے, کیا ثواب ہے, کیا اجر ہے, نہیں کریں گے تو گناہ کیا ہے, کریں گے تو گناہ کیا ہو جائے گا, ثواب کیا, گناہ کیا, کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. اگر بتا دیا کہ بھائی نہیں کرنا چاہیے, میں کسی اور کو پوچھوں گا, گنجائش مل جائے, راستہ مل جائے کہ بھائی فلاں مولانا نے منع کیا تھا, اس نے ہاں کہہ دیا, راستہ ڈھونڈتے. لیکن یہ عشق والے راستہ نہیں ڈھونڈتے, اس کے پاس علم, اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت کی وجہ سے خود بخود علم آ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو یہ علم دیا ہے کہ وہ اپنے نبی کی شریعت کے مسائل, یہ دل کا مفتی خود بخود سے جو ہے اس سوالوں کا جواب دے دیتا ہے. تو فوراً ہی جنگ کے لیے جب تیاری کرنے کے لیے ارادہ کیا کہ میں جاؤں, تو دل کے اندر خیال آیا کہ یہ مال پرائے کا ہے, یہ مال میرا نہیں ہے, یہ بکریاں کسی اور کی ہے, یہ میری نہیں ہے, یہ امانت ہے. اب یہ تو کافر, انہیں کیا معلوم امانت کیا چیز ہوتی ہے, یہ گناہ ہے یا نہیں ہے, لیکن ایمان کی چنگاری نے اسے سب کچھ سمجھا دیا. انہیں پتہ بھی لگ گیا کہ یہ مال پڑایا ہے, میں اسے چھوڑ کے جا نہیں سکتا. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا کہ تو جنگ کے لیے چلے گا, یہ مال رہے گا, یہ گناہ ہو جائے گا, تو بھی نہیں کر سکتا ہے, بعد میں کر سکتا ہے. ہمارے نبی نے نہیں بتایا. اس نے کہا ایمان لے آیا, میں آپ کے ساتھ کرنے چاہتا ہوں, بس یہ بولا ہی تھا. اور دل کے اندر پھر خیال آیا کہ یہ سارا کچھ ہے. اب دیکھیے, اب وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کونین بھی ماننے لگا, وہ دانے دینے والے داتا بھی ماننے لگے. اسے کسی نے کہا بھی نہیں کہ یہ دیں گے, اس سے مانگے گا تو اللہ تجھے دے بھی دے گا, یہ مانگے گا تو یہ خود بھی دے دیں گے, کیونکہ اللہ نے اسے اپنا حبیب بنایا اور سب کچھ اسے ہاتھ میں دے دیا. ساری باتیں, یہ تو سفر ہو رہا ہے, یہ تو سواریوں سے جا رہے, راستے کے اندر وہ ملاقات ہوئی. اب یہ تعلیم سب دی جاتی ہے, لیکن آٹومیٹکلی ایمان کی چنگاری نے سب کچھ سوال کے جواب خود بخود دے دیا. سوال بھی پیدا ہو گیا, جواب بھی عشق نے دے دیا کہ یار اسی سے کیوں نہ کہہ دوں. مسئلے میں الجھ گیا, امانت کسی کی میرے پاس ہے, مال پہنچانا ہے, لیکن اب کس سے کیا کہیں, اسی سے کہیں. اب جب اس نے اس سے کہا تو یہ جو ہم نے اللہ کے حبیب سے جو مانگنا کیا ہے, یہ صحابہ کرام کی سنت پاک ہے. یہ تو ان بے ایمانوں کو نہیں دکھتا جس کے دلوں کے اندر کفر ہے, ورنہ ایمان تو یہی بتاتا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. اسی رب نے تو یہ ہمیں بتایا ہے, اسی رب نے تو ڈالا ہے, اسی رب نے اس کے دل میں ڈال دیا, اسود رائی کے دل میں. کیا اب تجھے کوئی اور جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی سے مانگ لے. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے یا رسول اللہ میں جنگ کے لیے تو آنا چاہتا ہوں, میرے پاس بکریاں, ان بکریوں کا میں کیا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ یار یہ کوئی بات پوچھنے کی ہے, بکریوں کو میں کیا کروں, تو تیرے میں عقل نہیں ہے, بکریوں کو کیا کرے گا, ساتھ میں لے کر کے چلے گا, تجھے ہی تو چھوڑنے جانے کا ہے. یہ نہیں جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں علم غیب ہے, یہ کیا پوچھنا چاہتا ہے, اس کا سوال کیا ہے اور جواب کیا دینا ہے. اب بہت سارے جو ہے سوال کے جواب ہو سکتے تھے, یہ بکریاں ہے تو واپس چھوڑ کر کے باجا,
ہو سکتا ہے یہ بکریوں کو تو چروا رہا ہے تو اپنا کام کر، ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں. بہت سارے جواب نکل سکتے تھے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب دیا ہے. وہ دلوں کے حالات کو جانتے ہیں، وہ سوالات کرنے کو جانتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتا ہے، مجھ سے کیا لینا چاہتا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درو. اللہ کے حبیب کو ہر چیز کا علم اللہ نے عطا فرمایا ہے. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، ان کی حالت، ان کی کیفیت کو سمجھ گئے کہ کیا چاہتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا ان بکریوں کے ریبر کو رے اور ان بکریوں کو کہہ دے کہ تم اپنے اپنے گھر پہ چلے جاؤ. اب وہ خود بخود اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جائے گی. اب اسود رائی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بکری میری آواز کو سنے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بکریاں آواز سن لے اور یہ بکریاں سمجھ بھی جائے اور بکریوں کو اپنا گھر بھی معلوم ہو. انہیں تو حق نہیں پڑتی ہے، انہیں تو بھیجنی پڑتی ہے. اب یہ سوال آدمی کے دماغ میں نہ آئے، لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے آسانی کر کے بتا دیا کہ تو بکری کہہ رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہمیں ہے، ہم اولاد ہے، سرکار کی محبت ہے، اس لیے فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو مصطفیٰ کے نور کی بات کر رہا ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کی زبان کی بات کر رہا ہے، تو ان کے چشموں کی بات کر رہا ہے کہ وہ کیا دیکھے کیا سنے. تو بکریوں کو دیکھ رہا ہے، کان ہے لیکن سننے گی نہیں، آنکھ ہے لیکن دیکھے گی نہیں، زبان ہے لیکن بولے گی نہیں. علی یہ تو آنکھ والی ہے، کان والی ہے، زبان والی ہے، دماغ والی ہے، مجھے دیکھ میں اس چیز کو بلا رہا ہوں، نہ جس کے پاس کان ہے، نہ جس کے پاس آنکھ ہے، نہ جس کے پاس زبان ہے، نہ جس کے پاس دماغ ہے، کچھ نہیں ہے، پھر بھی میرا خادم میں نہیں. غریب نواز نے انا ساگر کے پاس خود جا کر کے نہیں کہا، وہاں پہ بھی مصطفیٰ جان رحمت نے خود نے بکریوں سے نہیں کہا، ورنہ ہوتا کہ بکریا کو کہتے کہ نبی کی بات مان کر کے اللہ نے بھیجوا دیا، فرشتوں کو نازل کیا، فرشتے پکڑ کر کے لے گئے. اس لیے اللہ کے حبیب نے خود نے نہیں کہا، اسود رائی سے کہا اسود تو خود ان بکریوں سے کہے کہ اپنے اپنے گھر چلی جا. مصطفیٰ کا مقام بہت بڑا، جو مصطفیٰ جانے رحمت سے جس کو نسبت ہو جائے ارے اس کا بھی مقام بڑا ہو جاتا ہے. تو غریب نواز نے اس حدیث کو اور اس روایت کو ایسے کئیوں کا جواب غریب نواز نے کاسے میں انا ساگر کو بلا کر کے کہا تو جان والا، عقل والا، زبان والا، تو وہ دیکھ رہا ہے، میں اپنے خادم کو بھیج رہا ہوں، کاسا خالی بھیج رہا ہوں، اور وہ جا کر کے بولے گا کہ تجھے غریب نواز نے بلایا ہے. آنکھ نہیں ہے پھر بھی وہ دیکھ لے گا، کان نہیں ہے پھر بھی پانی سن لے گا، دماغ نہیں ہے پھر بھی سوال سمجھ لے گا، اور سارا قرض جو ہے انا ساگر ایک کاسے کے اندر آ گیا. اور غریب نواز نے بتا دیا جب ان کے غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کی شان کیا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. یہ فرش والے دنیا میں رہنے والے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. ارے آپ کی شان تو آسمانیوں کے اوپر جو ہے تعریفیں کی جا رہی ہے، دنیا والا کیا سمجھے گا. ارے سمجھ نہ آئی تو غریب نواز نے اپنے دور میں جواب دے دیا کہ نادانو اپنی زبانیں بند کرو، غلاموں کا یہ عالم ہے، آقا کا عالم کیا ہوگا. حضرت اسود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے وسوسہ پیدا نہیں کیا، اس لیے کہ ایمان کی چنگاری تھی، اور جسے ایمان دل کے اندر نصیب ہو جاتا ہے وہ کبھی ایسے بے کا بات ہی نہیں کرتا ہے. یہ وہی کرتا ہے جس کے دل کے اندر کفر ہو، کفر کی چنگاری جن کے دل کے اندر ہو، وہ نبی کی باتوں کے اندر نکتہ چینی کرتا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس لیے کہ ایمان ہی موجود نہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے نہ سوال کیا، بس فوراً ہی اپنا رخ میں نے موڑا اور میں نے بکریوں سے کہا. دیکھو عاشقوں ایسا صحابہ کا ایمان تھا. صفحے درست کر لیں.
صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا ایسا ایمان تھا کہ میرے محبوب نے کہہ دیا سو کہہ دیا، وہ کہا وہ ہو گیا۔ اب جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود رائی سے کہا تو بکری کی طرف منہ کیا، چہرہ کیا اور کہا کہ تم اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، میں جنگ کے لیے چلا جا رہا ہوں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہر بکری جس کا جو مالک تھے اس کے گھر تک وہ بکریاں پہنچ گئی۔ اب ان بکریوں کے پاس یہ علم آیا کہاں سے؟ کسی نے علم دیا ہوگا، کسی نے طاقت دی ہوگی کہ اس کے پاس بھی سماعت آ گئی کہ اس نے اسود رائی کی بات کو سن لیا، اس کے پاس بھی دیکھنے کی طاقت آ گئی ہوگی۔ تو اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفادارت کر لی تو اللہ تعالیٰ نے تجھے سب عطا کر دیا۔ اب ان بکریوں کو یہ شعور بھی آ گیا اور وہ بکری اپنے گھر تک جو ہے پہنچ گئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہی ایسا تھا کہ دیکھتا جائے وہ کلمہ پڑھتا جائے، اور معجزہ دکھانے کی انہیں جو ہے ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ اس طریقے سے حضرت ابو کرصفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں اور میری خالہ انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا۔ تذکرہ یہ سنا کہ مکہ کے اندر آمنہ کے لال پیدا ہوئے، مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے گئے اور لوگ اس کے اوپر ایمان لے آتے، ایمان لا کر کے کلمہ پڑھتے، اپنے دین کو چھوڑ دیتے۔ حضرت ابو کرصفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر بھی بچہ تھا، یہ شوق پیدا ہوا کہ وہ کیسا انسان ہوگا، وہ کیسے ہوں گے جن کی لوگ اپنا دین چھوڑ رہے ہیں۔ میں تھا بچہ، میری ماں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ اس سے ملاقات کرنی چاہیے، میری خالہ نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ اس سے جو ہے ملاقات کرنی چاہیے۔ اب میری ماں نے مجھے ساتھ میں لیا، خالہ بھی چلی، ماں بھی چلی۔ جب وہاں پہ پہنچے ہم تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ بس یہ گفتگو کو دیکھ کر کے، چہرہ دیکھ کر کے یہ قابو نہ کر پائے اور آگے بڑھے اور ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست انور پہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایمان لے آئے، ایمان کی دولت مل گئی۔ اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، یہ تو ان لوگوں کی ختم ہوتی ہے جن کے دلوں میں نبی کی محبت کی کمی ہوتی ہے، اور واقعی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے تو وہ دین بھر صبح شام رات وہ اپنے نبی کو ضرور یاد کرتا۔ یہ ایمان کی چنگاری کی نشانی ہے کہ جس کے دل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی وہ کسی نہ کسی روپ سے اللہ کے حبیب کی تعریف کرتا ہی رہتا ہے، کبھی درود پڑھ کے، کبھی نماز پڑھ کے، کبھی ان کا تذکرہ کر کے، کبھی ان کا تذکرہ سن کر کے، لیکن دین و رات کے اندر ان کا تذکرہ ضرور اس کے دل و دماغ کے اندر بار بار بات ڈال کر کے ایمان کو اور مزید اضافہ کرتا ہے۔ حضرت ابو کرصفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ واپس آئے تو میری خالہ نے کہا کہ دیکھو ان کا انداز دیکھیے کتنا نرالا تھا، ان کے بیٹھنے کا انداز دیکھیے کس انداز سے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے غلاموں سے بات کرتے ہیں تو کس انداز سے بات کیا، اور اپنے جانثاروں سے بات کیا تو اس کا انداز کیا تھا۔ اس طریقے سے ان کے بیٹھنے کے، ان کے اٹھنے کے، ان کے مسکرانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو میری ماں نے حضرت ابو کرصفہ فرماتے میری ماں نے کہا بس تو بات بن کر بس اتنا دیکھ کہ وہ بولتے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، وہ بولتے تھے تو منہ سے پھول جلتے تھے۔ یہ صحابیہ کہہ رہی ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ جب وہ بولے تو پھول جھڑے، تو کہے وہ بولتے تو پھول جھڑ رہے تھے۔ پھر فرمایا ان کا لباس دیکھ، لباس کتنا ستھرا تھا۔ پھر فرمایا کہ ان کے عادت کریمہ دیکھ، کتنی وہ عادت کریمہ تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین تھا، بڑا نرالا تھا، اور وہ بھی 70,000 پردوں کے اندر تھا۔
ہمارے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے خوبصورت ہیں، حضرت یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ انہیں آدھا حصہ ملا، آپ کو 99% ملا ہے، لیکن آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے یوسف کو، جو میرے بھائی کو جو حسن ملا تھا وہ پردے کے اندر رکھا تھا، وہ آدھا ملا تھا، جب آج کا چہرہ دیکھتے تھے انگلیاں کٹ جاتی تھی، اور میرے اندر اللہ رب العزت نے اپنی حیا کے 70,000 پردے میرے چہرے پہ رکھے۔ اس کے باوجود بھی یوسف کے لیے عورتوں نے انگلیاں کٹائی، اور مجھ محمد کے لیے بغیر دیکھے ہوئے عورتیں نہیں، مرد اپنی گردن کٹاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین ہونے کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئینہ دیکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے غلاموں کو تعلیم دینا چاہتے تھے، آئینہ دیکھا کرو۔ آئینہ دیکھنے سے کیا ملے گا؟ کیا فائدہ آئینہ دیکھنے سے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینہ دیکھا، آئینہ دیکھنا سنت عبادت ہے۔ اب آئینہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینہ دیکھا۔ آئینہ کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو سنوارنا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مانگ پارتے تھے بالوں کے اندر سے، آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ بیچ میں سے مانگ نکالتے تھے، اس مانگ کے اندر ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین سے جو ہے سوال کیا تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے کہا مجھے معلوم نہیں، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ ایک عرش کے اوپر ایک تارا تھا جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، پھر غائب ہوتا، پھر چمکتا، پھر ہوتا۔ اس کو میں نے 72 دفعہ دیکھا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا جبرائیل تو اس تارے کو آج دیکھ تو پہچان لے گا؟ ہاں آقا پہچان لوں گا۔ آپ نے اپنا امامہ اونچا کیا، بس جو یہ مانگ پارنے کی جو جگہ تھی وہ بالوں کے درمیان ایک ایسی روشنی پھوٹی کہ جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تارا تو خود آپ ہے، میں نے پہچان لیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ اور کوئی تارا نہیں تھا، وہ تیرے نبی کا نور تھا۔ تو یا رسول اللہ 70,000 سال کے بعد چمکتے تھے؟ بولا 70,000 سال تک میں قیام میں ہوتا تھا، نماز میں قیام کرتا تھا، اور جب میں 70,000 سال تک سجدے میں جاتا، جب تک سجدے میں ہوتا تب تک وہ دنیا میں دکھتا نہیں تھا، اور جب پھر قیام کے لیے کھڑا ہوتا تو پھر وہ تارا تمہیں نظر آتا تھا۔ اب بتائیے نبی کو نماز سے کتنی محبت تھی، ابھی وہ نور دنیا کے اندر نہیں آیا، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ قیام کی حالت میں ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا نور والا، اتنا چمک والا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال کو سنوارا کرتے تھے، اس پہ کنگھی کیا کرتے تھے، تیل لگایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پسینہ مبارک اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی کوچے سے جائے، گلی کوچی تو مہک ہی جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بغل مبارک ہے، اس بغل مبارک سے ایک مرتبہ ایک صحابہ کو آپ نے پسینہ جو ہے زیادہ تر بغل کے اندر آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی سیزن تھی، اس کی لڑکی کی شادی کرنی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، کہا یا رسول اللہ خوشبو چاہیے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بغل مبارک پہ ہاتھ ڈالا اور پسینے کے چند قطرے لیے، شیشے کے اندر ٹپکا دیے۔ آپ جانتے ہیں صرف خوشبو نہیں ملی، اس کی 7 پیڑھیوں تک جو بچہ پیدا ہوتا تھا، جن جن لوگوں نے دلہا دلہن نے لگایا، اس کی مہک اس کے جسم کے اندر ایسے آ گئی کہ 7 پیڑھیوں تک جو ہے اس کے اندر خوشبو بھاگ۔ اتنی خوشبو والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرے جو ہے وہ آئے یا رسول اللہ کا پسینہ دے دیں، لیکن وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ وہ عطر خریدتے تھے، عطر کو پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کبھی تمہیں تحفہ عطر کا کوئی دے تو کبھی اس تحفہ کو مت جو ہے اسے اگنور کرنا، اسے انکار مت کرنا، یہ میری سنت ہے، کیونکہ آپ تحفہ کو عطر کو پسند فرماتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ایسے جو ہے معطر تھے اور خوشبو جو ہے آپ کے پسینے سے مہک جاتی، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہمارے آقا کو ڈھونڈنا ہوتا، وہ گلی سے گزر جاتے، ہم خوشبو سے پہچان لیتے ہمارے آقا ادھر سے گزرے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ عطر مبارک اپنے جسم کے اندر لگاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو امت کو یہ درس دینا تھا کہ یہ چیز مجھے پسند ہے، میرے اندر خوشبو ہے، تمہاری اندر خوشبو نہیں ہوگی، میری سنت کو ادا کر کے اللہ کے محبوب بن جاؤ، اس لیے کہ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر آنے والے ان شخص کو روکا کہ جو لوگ کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے آتے، آپ نے فرمایا میری مسجد میں وہ شخص نہ آئے، اس لیے کہ اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدبو کو پسند نہیں فرماتے۔ اور عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شافعی کے نزدیک جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔
اگر شافعی اگر غسل نہ کرے تو اس کی نماز ہی نہیں ہے. اور ہم غلاموں کے لیے غسل کرنا سنت ہے. اب یہ کیسے سنت واجب ہوا؟ یا ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر نماز کے لیے جب آپ نے دعوت دی، جمعہ کا اعلان ہوا، جمعہ ہوتی رہی، پھر لوگ آتے رہے. اس کے اندر جو مزدور تھے وہ جیسے ہی اذان سنتے تھے تو مزدوری چھوڑ کر کے وہ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے. جیسے آج کل بھی آدمی کاروبار میں ہے، اگر وہ جو ہے کہیں پہ ہے تو سوچتا ہے آپ پیشاب وغیرہ نہیں کیا ہے، پاک صاف ہوں، صبح نہ آیا تھا، کپڑے بھی صحیح ہے، اب وہ مسجد کے اندر گھس جاتا ہے. تو ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، پہلے یہ بات جو ہے اللہ کے حبیب نے ظاہر نہیں فرمائی تھی، تو وہ جو ہے کاروبار میں تھے، مزدوری کر رہے تھے، وہ آئے مسجد کے اندر آئے، نماز پڑھ لی. اس طریقے سے جو کھیت باڑی والے تھے وہ کھیت کے اندر جو ہے ہل جوتتے رہے، نماز کا وقت آیا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، مسجد کے اندر آ گئے. ان کا آنا تھا اس لیے کہ ہر آدمی کا پسینہ برابر نہیں، کسی کے اندر زیادہ بدبو رہتی ہے. جب وہ مسجد میں آئے تو لوگوں کو تکلیف ہونے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے فرمایا کیا اچھا ہوتا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تلقین نہیں کرتے، کسی کو ڈانٹتے نہیں، ان کا انداز نرالا تھا سمجھانے کا. اور صحابہ کرام بھی، سمجھنے والے بھی بڑے ایسے تھے، وفادار تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اطہر سے جو جملہ نکلتا تھا اسے وہ پکڑتے تھے، عمل کرتے، اس لیے کہ محبت کرتے. اور ہماری بدقسمتی سمجھیں کہ ہمارے پاس کوئی رہبر نہیں ہے، اور جس کے پاس رہبر ہے وہ بٹے ہوئے ہیں، کوئی اس پیر کو پکڑا ہوا، کوئی اس پیر کو پکڑا ہوا ہے، اور پکڑنے کے بعد ایک دوسروں کی پیروں کی کٹی کرنے میں پڑے ہوئے ہیں. امام کو پکڑے ہوئے تو اماموں کی کٹی کرتی ہے، اسے کوئی اچھا لگتا ہی نہیں. اب عیب ڈھونڈتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آئینہ ہے. کسی کے اندر عیب ڈھونڈ رہا ہے، تیرے عیب تجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن ہر کوئی نکال رہا ہے. وہ اپنے اندر نہیں دیکھ رہا کہ میرے اندر کتنے عیب ہے، کہ میری نماز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. وہ امام کو دیکھ کر کے بولتا ہے، امام کا فیصلہ کر لیتا ہے، اس کی پیچھے نماز نہیں ہوتی. کہا ہے بڑا مفتی ہے، یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ فالٹ ہے، یہ نہیں ہوتی ہے. اب اتنا بڑا متقی ہے، اتنا بڑا پرہیزگار ہے کہ آدمی سوچ رہا میری نماز ہی نہیں ہوتی ہے، خود کو یہ پکا نہیں آ. اگر اپنے گرہبان میں جھانک کر کے دیکھے تو خود کو یقین نہیں ہوگا کہ میری اللہ کی بارگاہ میں نماز قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن فتوا دے دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب شہدائی تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو دنیا سے چلا گیا لیکن میں اپنے نائب کو چھوڑ کر کے جاؤں گا. جو میری محبت میں میرے علماء سے محبت کرے گا وہ گویا وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا ہاتھ چومنا گویا اللہ تمہیں اتنا ثواب عطا فرمائے گا جیسے تم نے میرا ہاتھ چوما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت علماء کی طرف کر دیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے گریبان کے اندر جاگ کر کے بھی دیکھیں، اور ہمیں جو بات بتائی جاتی ہے وہ ہم کریں. ہاں علماء اگر خود غلط کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر وہ عمل نہیں کرتے اور وہ بیان کرتے ہیں، وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کا جھوڑا جو ہے بالکل باہر نکال دیا جائے گا اور جہنم کی کینچی سے اس کی زبان کو کاٹی جائے گی. اور قیامت کے دن بہت سارے ایسے ہوں گے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ جنت کے اندر وہ گروہ جائیں گے جو گنہگار گروہ ہوگا، اور وہ عیاش لوگ ہوں گے، وہ بدماش ہوں گے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ جنت کی طرف جائیں گے. جب جنت کی طرف جائیں گے تو اسے خطیب نظر آئیں گے، یعنی علماء نظر آئیں گے، خطاب کرنے والے نظر آئیں گے. انہیں کہیں گے حضرت آپ یہاں پہ کھڑے ہیں، آپ کی باتیں سن کر کے تو میں جنت میں جا رہا ہوں، جب سے آپ کی بات سنا میں نیک بن گیا اور اللہ نے اس نیکی کی برکت سے اپنے فضل سے جنت دے دیا. تو کہے گا بھائی تو تو جنت میں جا رہا ہے، تو نے عمل کر لیا، میں خود بھی عمل تھا اس لیے آج میں سزا بھگت رہا ہوں. تو ان کی ڈیوٹی ہے، ان کو حساب دینا ہے، ان کے لیے انہوں نے کتابیں پڑھی، معلوم ہے کہ مجھے سزا کیا بھگتنی ہے. لیکن جو عمل کرنے والا ہے، جو نصیحت کی جاتی ہے، اللہ رسول کی بات بتائی جاتی ہے، اس پہ ہم عمل کیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اچھا ہوتا کہ لوگ غسل کر کے آتے. بس اس دین سے سارے صحابہ نے اپنے لیے نانا جو ہے وہ یہ ضروری سمجھ لیا اور انہیں سنت سمجھ کر کے ادا کرنے لگے. اور جو عشق کے اندر جو امام گزرے، انہوں نے جو امام شافعی نے اپنے چاہنے والوں کے لیے غسل واجب قرار دیا.
کہ میرے محبوب کو یہ پسند نہیں آیا کہ غسل کے بغیر مسجد میں آئے تو وہ نماز صرف نماز ہی نہیں ہے کہ آدمی بغیر غسل کر کے نماز میں آئے، اس لیے انہوں نے واجب کرا دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پاک صاف تھے، اس کے باوجود بھی اپنے چہرے کو سجا کر کے رکھتے۔ داڑھی رکھے ہیں تو داڑھی کو سادھوؤں کی طرح نہ رکھے، ہم اس طریقے سے رکھیں کہ اس کے اندر کنگا کریں، اس کو سیدھی رکھے، چہرہ صحیح رکھے، اور ایسی بھی کھس کھسی داڑھی نہ رکھے کہ دیکھ کر کے دوسروں کو نفرت ہو، کہیں یہاں سے چھیلا ہے، کہیں وہاں سے چھیلا ہے، کہیں نیچے سے، کیونکہ کھچ رہی ہے، جہاں کھچ رہی وہاں کاٹ رہا، اور وہ ڈال دے حجام کے پاس کہ حجام نے میری کاٹ ڈالی۔ ارے تجھے چاہیے جب تُو نے چہرہ رکھا ہے تو تجھے پوچھنا چاہیے کہ کہاں کا چہرہ نکالنا چاہیے، کہاں کے بال رکھنا چاہیے۔ اور آدمی کی مونچھ بھی داڑھی نہیں ہے، پھر بھی اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو جو ہے گواہوں کے اندر، اپنے آپ کو تکبیر کے اندر بھی کھڑا کر دیتا۔ تو چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق، ہاں قدرتی وہ داڑھی نہیں ہو ایک الگ بات ہے، لیکن جو ہے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ عمل کرنا چاہیے، اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو نہ دیکھیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ عمل کرنے کی توفیق جو ہے ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو پھر ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، استاذوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی عمروں میں رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نصیب فرما، جمعہ کی برکت سے مولا جو ہمارے گھر میں بیماری سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمیں تو نے شفا عطا فرمائی ہے مولا اس میں صحت و عافیت عطا فرما، ہمیشہ سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے وباؤں کو مصیبتوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر نماز سے محبت عطا فرما، ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے مولا اس سے پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان تجھے جو ہے تیری نافرمانی کر کے مولا گناہ کر رہے، اور مسلمان آج غلاموں کی زندگی جو ہے بسر کرنے کے لیے اب جو ہے اپنی زندگیوں میں پھنسنے والے ہیں، مولا مسلمانوں کو مصیبتوں سے محفوظ فرما، مسلمانوں کو سمجھ عطا فرما، تیرے محبوب کے طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر یا اللہ ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله وما علينا الا البلاغ برحمتك۔